ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 26ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورہ احقاف سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ احقاف مکی صورت ہے، 4 رکوع اور 35 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 1، وہ حقیقت سے منہ موڑتے ہیں۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: اللہ کا ہر کام حق پر مبنی ہے، وہ معبود اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہو جائیں گے، دعوت حق پر رد عمل آپ کہہ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حروف مقطعات ہیں، حامیم۔ اس کتاب کا نازل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ کتاب اس رب نے نازل کی ہے جس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اس نے انسان کو ایسے احکامات دیے جو ان کے لیے مفید ہیں، جن میں ان کی زندگی کی کامیابی ہے، جن احکامات پر عمل کرنا آسان ہے۔ کائنات کی ہر چیز خاص حکمت سے پیدا کی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہیں سب کو حق کے ساتھ ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اس سے منہ موڑنے والے ہیں جس سے انہیں ڈرایا گیا ہے۔ اور کہہ دو، کیا تم نے دیکھا جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو، مجھے بھی دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سی چیز پیدا کی ہے، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اگر تم سچے ہو تو اس سے پہلے کی کوئی کتاب یا علم کی کوئی نقل شدہ بات ہی میرے پاس لاؤ۔ اور اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکارتا ہے، جو قیامت کے دن تک اسے کوئی جواب نہیں دے سکتے، حالانکہ وہ ان کی دعا ہی سے غافل ہیں۔ یعنی اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو پتھروں، بتوں اور قبروں والوں سے مدد مانگتے ہیں، اور جب تمام انسان جمع کر دیے جائیں گے تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ مشرک قرآن کو جادو کہتے تھے، اور جب ہماری کھلی کھلی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ حق کو جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا کہتے ہیں تو یہ کھلا جادو ہے۔ قرآن کو گھڑا ہوا کلام قرار دینے والوں کو جواب دیا گیا، وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑ لیا ہے۔ کہہ دو، اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے تو میرے لیے اللہ تعالیٰ سے بچانے کا تم کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ تم اس کے بارے میں جو باتیں بنا رہے ہو وہ انہیں زیادہ جانتا ہے، میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر وہی کافی ہے، اور وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے الزامات اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں، لہٰذا وہ خود تمہیں تمہاری حرکات کا بدلہ دے دے گا، اور وہ بخشنے والا، رحم والا ہے۔ توبہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اپنے گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحم فرمائے گا، تمہیں بھلائی کی توفیق سے نواز دے گا، اور تمہیں بہت بڑا اجر عطا کرے گا۔ نبوت پر تعجب کیوں ہے، بدعتیں کیوں ہو؟ کہہ دو، میں رسولوں سے کوئی انوکھا نہیں ہوں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور میں تو محض ایک صاف خبردار کر دینے والا ہوں۔ رسول انفرادی طور پر ہر ایک کے ساتھ پیش آنے والے حالات کے بارے میں نہیں جانتا، چاہے وہ حالات دنیا کے ہوں یا آخرت کے۔ جیسے بعض صحابہ کے وفات پر لوگوں نے مجھ سے ظن کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم، مجھے اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کے باوجود یہ معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میرے ساتھ یا تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی شخص کے حالات کے بارے میں نبی بھی نہیں جانتا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود خبر دے۔ جیسے عشرہ مبشرہ یا اصحاب بدر وغیرہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی تھی۔ کہہ دو، کیا تم نے دیکھا اگر یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوا اور تم نے اس کا کفر کیا، حالانکہ اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی بھی دی، پھر وہ ایمان لے آیا اور تم نے تکبر کیا، یقیناً اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ کرنے والے کام ہیں وحی کی پیروی کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو پکارنا،
اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا، کفر کرنا، تکبر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے قرآن مجید اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم کی جانب سے ہے، اس کی دعوت کو قبول کیا ہے، اب آئندہ مستقل اور مسلسل اس کا کام کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 2، عقائد کے اعتبار سے انسانی فطرت کے 2 نمونے۔ مین پوائنٹس ہیں: اسلامی نظام کے بارے میں انکار کرنے والوں کے افکار کا جائزہ، کتاب پر ایمان لانے والوں کا طرز عمل اور انجام، انسان کو ہدایت کی، والدین سے حسن سلوک کی نصیحت پر 2 رویے، کیے کا انجام، 2 طرح کا انجام، قیامت کے دن کافروں سے حساب کہا جائے گا، لیا جائے گا۔ اور کافروں نے کہا، ایمان والوں کے متعلق کہا کہ اگر یہ دین بہتر ہوتا تو وہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے، اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور وہ کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ سیدنا بلال، سیدنا خبیب، سیدنا صہیب رضی اللہ عنہم وغیرہ چونکہ یہ غربا میں سے تھے اور ان میں سے کئی لوگ غلام تھے، اہل مکہ کہتے تھے کہ اگر اس دین میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی ہوتی اور جیسے ہمیں مال ملا، دنیا کی اور بھلائیاں ملی، اقتدار ملا، ایسے ہی یہ دین کی بھلائیاں بھی ہمیں سب سے پہلے ہی ملتی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کے لیے 2 باتیں ہیں: ایمان اور اخلاص۔ اس کی ضرورت ہے۔ ایمان اور اخلاص کی دولت بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، خود سے نہیں مل سکتی۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب رہنما اور رحمت تھی، اور یہ تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ انہیں ڈرائے اور نیکی کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہو۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یقیناً جن لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، پھر ثابت قدم رہے تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو گئے۔ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو رب مان کر اور اسلام کو دین مان کر پورے طور پر اختیار کر لیا، یعنی اس دین پر ثابت قدم ہو گئے، تو اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ خوشخبری دی ہے، ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔ استقامت اختیار کرنے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہنما، ہادی اور رہبر تسلیم کرنا اور ان کی سنت کی مستقل پیروی کرنا، دل اور نفس کے اسلام پر اطمینان کے بعد ہر قسم کے شک کا دور ہو جانا اور خیالات اور تصورات کا اسلام کی حقانیت پر جم جانا، تمام دوسری کوششوں اور دلچسپیوں اور رجحانات اور میلانات کا ختم ہو جانا اور دلچسپیوں کا محور و مرکز اسلام اور اسلامی مشن کا بن جانا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر کے حق پر جم جانا۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان اعمال کی جزا میں جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی، اس کی ماں نے ناگواری کی حالت میں اس کو پیٹ میں رکھا اور ناگواری کی حالت میں ہی اس کو جنم دیا، اور اس کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 ماہ کا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری طاقت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچ گیا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر انعام فرمائی، اور یہ کہ میں ایسے نیک کام کروں جس سے تو راضی ہو جائے اور میرے لیے میری اولاد کی اصلاح کر دے۔ بلا شبہ میں نے تیری طرف توبہ کی اور یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ تو یہاں پہ یہ جو بات ہے نا 40 سال کے بعد وہ دعا جو ہے لازمی کرنی ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي
انی تبت الیک وانی من المسلمین. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں. انسان کی زندگی میں بڑے اعمال صالح میں سے ہے کہ ایک انسان اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اور اس کی بدبختی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اے اللہ تعالیٰ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تیری ماں. اس نے پوچھا پھر کون؟ پھر فرمایا تیرا باپ. یہی لوگ ہیں، ہم ان سے سب سے اچھے عمل قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے، اور ان کی برائیوں سے ہم درگزر کرتے ہیں. جنت والوں میں ہوں گے سچے وعدے کے مطابق جو ان سے کیا جاتا ہے. اور جس نے اپنے ماں باپ سے کہا تم پر افسوس ہے، کیا تم دونوں مجھے یہی دھمکی دیتے رہتے ہو کہ میں قبر سے نکالا؟ حالانکہ مجھ سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں، اور وہ دونوں اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ تیری بربادی ہو، ایمان لے آ، اللہ تعالیٰ کا ہو جا. وعدہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ بلا شبہ سچا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کی فرضی قصور کے قصوں کے سوا کچھ نہیں. یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی بات ثابت ہو چکی، جن و انس کے ان گروہوں میں سے جو ان سے قبل گزر چکے ہیں یقیناً وہ خسارہ پانے والے تھے. آخرت میں اچھے اور برے لوگوں کو اپنے اعمال کے لحاظ سے درجہ ملے گا، اور ہر ایک کے لیے درجات ہوں گے ان کے اعمال کے لحاظ سے جو انہوں نے کیے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تم اپنی نیکیاں اپنی دنیا کی زندگی میں لے چکے اور ان سے فائدہ اٹھا چکے، چنانچہ آج تمہیں توہین کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم ناحق زمین میں تکبر کیا کرتے تھے، اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کیا کرتے تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس کھانا لایا گیا، ان کا روزہ تھا. انہوں نے کہا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ احد کی جنگ میں شہید کر دیے گئے. وہ مجھ سے افضل اور بہتر تھے، لیکن انہیں جس چادر کا کفن دیا گیا وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اگر اس سے ان کا سر چھپایا جاتا تو پاؤں کھل جاتا، اور اگر پاؤں چھپایا جاتا تو سر کھل جاتا. میرا خیال ہے کہ انہوں نے کہا اور حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید کیے گئے، وہ مجھ سے بہتر اور افضل تھے. پھر جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو ہمارے لیے دنیا میں کشادگی کر دی گئی. یا انہوں نے یہ کہا کہ پھر جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ ہمیں دنیا دے دی گئی، ہمیں تو اس کا ڈر ہے کہ کہیں یہی ہماری نیکیوں کا بدلہ نہ ہو جو اسی دنیا میں ہمیں دیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ اتنا روئے کہ کھانا نہ کھا سکے. کرنے والے کام ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار رکھنا، اولاد کی اصلاح کے لیے دعائیں مانگنا. اور جو کام نہیں کرنے، کفر کرنا، کتاب اللہ کو پچھلے لوگوں کی کہانیاں سمجھنا، تکبر کرنا، نافرمانیاں کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تاحیات والدین سے حسن سلوک کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. رکو نمبر 3، قوم عاد کی بانج ہوا سے امیدیں. اس میں پوائنٹس ہیں جو رکو کے مین پوائنٹس ہیں. قوم عاد کا دعوت پر رد عمل، قوم عاد کا انجام. اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے احقاف میں اپنی قوم کو خبردار کیا، اور خبردار کرنے والے بلا شبہ اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی گزر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے ہٹا دے؟ اگر تو واقعی سچا ہے تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے وہ لے آ. اس نے کہا اس کا علم تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور میں صرف وہ پیغام تمہیں پہنچا رہا ہوں جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو. اس کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ عذاب دنیا میں دیا جائے گا یا آخرت میں، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اس سے یہ بھی مراد ہے کہ تقدیر کے فیصلے تو رب کرتا ہے، میرا کام تو پیغام پہنچانا ہے. تو جب انہوں نے بادل کی شکل میں اسے اپنی وادیوں میں آتے ہوئے دیکھا تو کہا
یہ ہم پر بارش برسانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ عذاب ہے جسے تم نے جلدی طلب کیا تھا، ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دے گی۔ چنانچہ وہ ایسے ہو گئے ان کے گھروں کے سوا کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ مجرموں کے گروہ کو ہم ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آسمان کے کناروں میں سے کسی کنارے سے ابر اٹھتا دیکھتے تو اپنے تمام کام چھوڑ دیتے، اگرچہ آپ نفل نماز پڑھ رہے ہوتے وہ بھی چھوڑ دیتے اور یہ دعا پڑھتے، اللہم انی اعوذ بک من شر ما فی، اے اللہ میں تجھ سے اس برائی سے پناہ چاہتا ہوں جو اس میں ہے۔ پھر اگر بادل چھٹ جاتا تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے، اور اگر بادل برس جاتا تو کہتے اللہم صیبا نافعا، اے اللہ اس بارش کو فائدہ مند بنا دے۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے ان چیزوں میں بھی انہیں قدرت دے رکھی تھی جس میں ہم نے تمہیں قدرت نہیں دی، اور ہم نے ان کے کان، آنکھیں اور دل بنائے تھے، چنانچہ نہ ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل ہی ان کے کسی کام آئے جب وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کر رہے تھے، اور انہیں اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ کرنے والے کام ہے لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، اور جو کام نہیں کرنے مذاق اڑانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کانوں سے حق کو سننا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آنکھوں سے حق کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دل سے غور و فکر کرنا ہے۔ رکن نمبر 4، جنات کا دعوت پر رد عمل۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں پچھلی قوموں کی ہلاکت کا سبب، جنات کا دعوت اسلامی پر رد عمل، جنات کی دعوت، کافروں کا انجام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات بات پہنچا دی گئی، اور ہم نے تمہارے آس پاس کی بستیاں تباہ کر دیں، اور ہم نے پھیر پھیر کر اپنی آیات بیان کی شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ چنانچہ جن کو انہوں نے قرب کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی مدد کیوں نہ کی، بلکہ وہ ان سے گم ہو گئے، اور یہ تھا ہی ان کا جھوٹ اور جو وہ بہتان باندھتے تھے۔ اور جب ہم نے جنات کے گروہ کو آپ کی طرف پھیر دیا کہ غور سے قرآن سنتے تھے، تو جب وہ اس کے پاس آئے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب وہ پورا کیا گیا تلاوت کو تو خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں کی جماعت کو وادی نخلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ کیا تھا۔ صحیح مسلم میں ہے کہ یہ واقعہ وادی نخلہ میں پیش آیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنوں کو یہ کھوج لگی ہوئی تھی کہ آسمانوں میں سختی کیوں کر دی گئی ہے اور اب ہمارا جانا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، یقیناً کوئی اہم واقعہ پیش آیا ہے۔ چنانچہ مشرق و مغرب میں ان کے گروہ سراغ لگانے کے لیے پھیل گئے۔ انہی میں سے ایک گروہ نے قرآن سنا اور بات سمجھ لی کہ بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہم پر آسمان کے دروازے بند ہیں۔ جنوں کا یہ گروہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، انہوں نے اپنی قوم کو بھی جا کر بتایا۔ جنوں نے ایک بار قرآن سنا اور اس کے مشن کے ساتھ دینے والے بن گئے۔ انہوں نے کہا اے ہماری قوم، ہم نے بلا شبہ ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اس کے لیے تصدیق کرنے والی ہے، جو اس سے پہلے ہے، وہ حق اور سیدھی راہ کی ہدایت دیتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لاؤ جو تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہارے دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا تو زمین میں وہ عاجز کرنے والا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے کوئی مددگار ہیں، یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور کیا بھلا انہوں نے نہیں دیکھا کہ جس اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور جو ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے؟ ہاں، یقیناً وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن وہ ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا آگ پر پیش کیا جائے گا، کیا یہ حق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں؟ ہمارے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا چنانچہ تم عذاب کا مزہ چکھو اس کے بدلے میں جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صبر کریں جیسے پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو جس دن یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں جن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ دن کی ایک گھڑی ہے سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے۔ پیغام پہنچا دینا ہے، چنانچہ نافرمان لوگوں کے سوا
کوئی ہلاک نہیں کیا جائے گا۔ کرنے والے کام ہے قرآن مجید کو غور سے سننا، برے انجام سے خبردار کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرنا، صبر کرنا، اور جو کام نہیں کرنے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبود بنانا، دعوت قبول نہ کرنا، کھلی گمراہی میں ہونا، کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلی صورت ہم شروع کرتے ہیں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ محمد مدنی صورت ہے، 4 رکوع اور 38 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 5، باطل اور اہل باطل کے آثار کا مٹنا ضروری ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں لوگوں کے اعمال کی ٹھیک حیثیت جب کافروں سے مٹ بھیڑ ہو، جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے جائیں، کافروں کے لیے ہلاکت، ایمان والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ سورہ محمد کے آغاز ہی میں کتنی شدت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنا دیا، ان کی گردنوں کا پھندا انہی کے کاموں کو بنا دیا۔ قیامت کے دن ان کے وہ اعمال بھی رائے گاہ ہو جائیں گے جو وہ حالت کفر میں کیا کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اس چیز پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس نے ان سے ان کی برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا بلا شبہ انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے یقیناً وہ اپنے رب کی طرف سے حق کے پیچھے چلے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا، تو اس کی بات ہم دیکھتے ہیں کہ آج کافروں کے اعمال ضائع ہونے پر مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کافروں کے ساتھ بہت سی ہمدردیاں بھی ہوتی ہیں، اور بعض اوقات حقیقت کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ آخر ان کے اعمال کیوں ضائع ہوں گے۔ رب العزت نے اس کی یہاں وضاحت کی ہے کہ اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کفر کیا، انہوں نے باطل کی پیروی کی۔ اب باطل کے ساتھ ان کی نیک اعمال قبول نہیں کیے جا سکتے۔ کیا آپ دنیا میں اصول نہیں جانتے کہ صفر کے ساتھ آپ کسی بھی ہندسے کو ضرب دیں تو اس کا جواب کیا آئے گا؟ صفر۔ ایسے ہی باطل کے ساتھ آپ کوئی بھی نیک عمل کریں تو وہ بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل۔ تو جب ملو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا تو گردنیں مارنا ہے، حتیٰ کہ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو تو مضبوطی سے باندھ دو، پھر اس کے بعد یا احسان ہے یا فدیہ ہے، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار رکھ دے۔ یہی حکم ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن تاکہ وہ تمہارے ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارے گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، وہ ضرور ہی ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کا حال درست کر دے گا، اور وہ اس جنت میں انہیں داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کرا چکا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایک جنتی کو اپنے جنت والے گھر کے راستوں کا کہیں زیادہ علم ہوگا جتنا دنیا میں سے اپنے گھر کا علم تھا۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور وہ تمہارے قدم جما دے گا۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ یعنی جو لوگ ظلم اور جہالت کو دور کرنے کا ارادہ کریں گے اور اس کے لیے اپنی جان کی بازی لگائیں گے تو وہ ضرور غالب آئیں گے۔ یہی انقلاب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ ایسا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ہلاکت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال برباد کر دیے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین میں چلتے نہیں کہ وہ دیکھیں ان سے پہلوں کا انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان پر تباہی ڈال دی اور کافروں کے لیے بھی اس جیسی تباہی ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کا مددگار ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا یقیناً ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ سیدنا براء بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کی جنگ کے بعد ابو سفیان نے پہاڑی پر سے آواز دی، کیا تمہارے ساتھ محمد موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی جواب نہ دے۔
پھر انہوں نے پوچھا کیا تمہارے ساتھ ابن ابی قحافہ موجود ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب کی بھی ممانعت فرما دی۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ ابن خطاب موجود ہیں؟ اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ یہ سب قتل کر دیے گئے، اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے، فرمایا خدا کے دشمن تو جھوٹا ہے، خدا نے ابھی تک انہیں ذلیل کرنے کے لیے تمہیں ذلیل کرنے کے لیے باقی رکھا ہے۔ ابو سفیان نے کہا حبل بلند رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بزرگ و برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس عزا بت ہے اور تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا جواب دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ کرنے والے کام ہے کتاب پر ایمان لانا، نیک عمل کرنا، حق کی پیروی کرنا، احسان کرنا، اور جو نہیں کرنے کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، باطل کی پیروی کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ناپسند کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 6، دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں ایمان والے، کفر کرنے والے، جنت کی نشان، جہنم۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دونوں برابر نہیں ہو سکتے، لوگ قیامت کے منتظر ہیں۔ صالح اعمال والے جنتی ہیں، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے انہیں اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لوٹ رہے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، اور آگ ہی ان کے لیے ٹھکانہ ہے۔ دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر کھاتے ہیں، کوئی خیال نہیں ہے ہم لوگ کہ دنیا میں دائیں ہاتھ سے کھائیں یا بائیں ہاتھ سے، ادھر سے بھی کھا رہے ہیں ادھر سے بھی کھا رہے ہیں۔ کہ یہ حیوانی طرز زندگی نہیں ہے؟ یعنی دنیا سے تو ان کا تعلق اتنا ہی ہے کہ کھا لے پی لے اور جی لے، بس یہی کرنا آتا ہے۔ جیسے جانور اپنی چراگاہوں میں کھانے پینے کے میں مصروف رہتے ہیں اور انہیں کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی، حتیٰ کہ وہ ذبح بھی کر دیے جاتے ہیں، تو مشرکوں کا بھی یہی حال ہے کہ کھانے پینے میں اور لذتوں میں اس قدر مگن ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی انہیں پھر ایک ہی بار انجام تک پہنچائیں گے۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آج وہ جہنم کے عذاب کو بھولے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک آنت میں کھاتا ہے جبکہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں جو تمہاری اس بستی سے قوت میں زیادہ تھیں، جس نے تمہیں نکال دیا ہے، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ان کے لیے کوئی مددگار نہ تھا۔ تو کیا جو شخص اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہو اس کی طرح ہے جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور جنہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ جنت کی مثال جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس میں پانی کی نہریں ہیں جو بدلنے والا نہیں، اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ تبدیل نہیں ہوا، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے لذیذ ہے، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہیں، اور ان کے لیے اس میں ہر طرح کے پھل ہیں، اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے۔ کیا وہ اس کی طرح ہے جو آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہے اور ان کو گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا تو ان کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گا۔ استغفر اللہ۔ اور ان میں سے بعض آپ کے طرف کان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو ان سے جنہیں علم عطا کیا گیا کہتے ہیں اس نے ابھی کیا کہا تھا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے۔ اور جن لوگوں نے ہدایت قبول کی اس نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا اور ان کو تقوی عطا کیا۔ سو وہ اپنے پاس قیامت ہی کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں، بے شک اس کی علامات تو آ چکی، پھر جب وہ ان کے پاس آ جائے گی ان کے لیے نصیحت کیسے ممکن ہوگی؟ بس آپ جان لیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنے گناہ کی بخشش مانگیں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ تمہارے چلنے پھرنے کو بھی جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانوں کو بھی۔ کرنے والے کام ہے ایمان لانا، نیک عمل کرنا، ہدایت پر ہونا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، نصیحت قبول کرنا، اپنے قصوروں کی معافی مانگنا، اور جو کام نہیں کرنے کفر کرنا، جانوروں کی طرح کھانا پینا، برے عمل کو اچھا سمجھنا، خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور تقوی کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔
ہم بھی یہ دعا مل کر کرتے ہیں، اللہم انی اسألک الہدی والتقى والعفاف والغنى۔ رکو نمبر 7 ہے منافقین کے حالات۔ اس رکو کے مین پوائنٹس ہیں جن کے دلوں میں بیماری تھی، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی صورت نازل کیوں نہیں کر دی گئی، چنانچہ جب کہ ایک محکم صورت اتار دی جاتی ہے اور اس میں جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں ایسے شخص کی طرح دیکھنا جس پر موت سے غشی ڈال دی گئی ہو، بس ان کے لیے بہت بہتر ہے حکم ماننا اور بھلی بات کہنا۔ پھر جب حکم جہاد پختہ ہو جائے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوگا۔ بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی، جب وہ اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم نے کھڑے ہو کر رحم کرنے والے اللہ تعالیٰ کے دامن میں پناہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جو تمہیں جوڑے میں بھی اسے جوڑوں اور جو تمہیں توڑے میں بھی اسے توڑوں۔ رحم نے عرض کیا، ہاں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا پھر تمہارا جی چاہے تو یہ آیت پڑھ لو، پھر بلا شبہ تم سے توقع ہے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ تو تم زمین میں فساد برپا کر دو گے اور اپنے رشتوں کو توڑ دو گے، یعنی رحم کے رشتے۔ اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم واعمی ابصارہم، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، بس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔ تو کیا وہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ دل کی بصیرت کے ساتھ اس قرآن حکیم میں غور و فکر نہیں کرتے۔ سیدنا خالد بن معدان بیان کرتے ہیں، ہر شخص کی 4 آنکھیں ہوتی ہیں، وہ آنکھیں اس کے سر میں ہیں جو وہ اپنی دنیا اور معیشت کے لیے بروئے کار لاتا ہے اور انہیں استعمال کرتا ہے، اور 2 آنکھیں اس کے دل میں ہیں جو اس کے دین کی اصلاح کے لیے ہوتی ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس سے غیب کا وعدہ فرمایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی سے فلاح و کامیابی اور بھلائی کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس کے دل کے دونوں آنکھوں کو کھول دیتا ہے، تو وہ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور جب اس سے اس کے علاوہ کوئی ارادہ فرماتا ہے تو ان دونوں آنکھوں کو جکڑ دیتا ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ام علی قلوب اقفالھا، کیا کچھ دلوں پر ان کے تالے ہیں؟ یقیناً جو لوگ اپنی پشتوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ان کے لیے شیطان نے ان کا عمل خوشنما بنا دیا اور ان کے لیے مہلت لمبی بتائی۔ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، کہ بعض معاملات میں ہم جلدی تمہارے اطاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے رازوں کو جانتا ہے۔ تو کیا ہوگا جب فرشتے ان کی ارواح قبض کریں گے، ان کے چہروں اور ان کی کمروں پر ماریں گے؟ استغفر اللہ۔ اس وجہ سے کہ یقیناً انہوں نے اس کی پیروی کی جس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیا، اور انہوں نے بھی اس کی رضا کو برا جانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ اس رکوع میں کرنے والے کام ہیں ایمان لانا، اور جو کام نہیں کرنے زمین میں فساد برپا کرنا، رشتوں کو توڑ ڈالنا، قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنا، ہدایت پانے کے بعد دین سے الٹا پھر جانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ناپسند کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو ناپسند کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ناپسند کرنے والوں کی باتیں ماننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے اپنے دلوں کے کھوٹ کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 8، وہ اللہ تعالیٰ کا نقصان نہیں کر سکتے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ جن کے دلوں میں بیماری ہے اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کیا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اعمال ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے تو محتاج ہو۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، یا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے یہ خیال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کینوں کو ہرگز باہر نہیں نکالے گا، اور اگر ہم چاہیں تو ضرور آپ کو وہ سب دکھا دیں، پھر ان کے چہرے کی علامت سے آپ انہیں ضرور پہچان لیتے ہیں،
اور آپ انہی کے انداز کلام سے ضرور انہیں پہچان جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کو جانتا ہے۔ اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، یہاں تک کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو جان لیں اور تمہارے احوال کو جان لیں۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اس کے بعد کہ ہدایت ان پر واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں کریں گے، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ثم ماتوا وهم کفار فلن یغفر اللہ لهم۔ یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا، پھر اس حال میں مر گئے کہ وہ کافر ہی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ چنانچہ تم کمزور نہ بنو اور نہ تم اصلاح کی طرف بلاؤ، اور تم اصلاح کی طرف بلاؤ، اور تم ہی سب سے بلند ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں کمی نہیں کرے گا۔ بلا شبہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور دل لگی ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، وہ تمہارے اجر تمہیں دے گا اور وہ تمہارے تمام مال تم سے نہیں مانگے گا۔ اگر وہ تم سے تمہارا سارا مال مانگے اور اصرار کے ساتھ مانگے تو تم بخل کرنے لگ جاؤ گے، اور وہ تمہارے دلوں کے کینوں کو باہر نکال دے گا۔ سنو، تم وہ لوگ ہو جو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے کہ تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں سے بعض لوگ بخل کرتے ہیں، اور جو بخل کرتا ہے بس وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم محتاج ہو۔ اور اگر تم منہ موڑو گے تو وہ تمہارے علاوہ کسی دوسری قوم کو بدل لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوگے، اللہ تعالیٰ کو بندوں کے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے نیاز ہے، زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے۔ بندے محتاج ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ مال خرچ کرنے کا حکم دے کر ان سے بخل، حرص اور تنگی کو دور کرتے ہیں۔ کرنے والے کام میں جہاد کرنا، ثابت قدم رہنا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، کمزور نہ بننا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اور جو کام نہیں کرنا دل میں کھوٹ رکھنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، بخل کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کر کے بخل سے بچنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورۃ الفتح۔ سورۃ فتح مدنی سورت ہے، اس میں 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر آج رات ایک سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے ساری کائنات سے زیادہ عزیز ہے، جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ نے سورۃ فتح کی تلاوت فرمائی۔ رکوع نمبر 9، کھلی فتح۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرمائی، اللہ تعالیٰ نے دلوں پر سکینت نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، مقام رسالت، رسول بھیجنے کا مقصد اور بیعت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، یقیناً ہم نے آپ کو ایک کھلی فتح عطا کی ہے۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بخش دے آپ کا کوئی گناہ جو پہلے ہو چکا اور جو بعد میں ہوا، اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کی سیدھی راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کی اگلی پچھلی خطائیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا پھر میں شکر گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ اور اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، زبردست مدد۔ وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل کی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں اور بڑھ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہیں آسمانوں اور زمین کے لشکر، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ صلح حدیبیہ میں صلح کی شرطوں کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بڑا اضطراب پیدا ہوا۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بالآخر یہ سوچ کر بات مان لی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو رب العزت نے احسان فرمایا اور ان کے دلوں میں سکون، اطمینان، رحمت اور وقار نازل فرمایا۔
اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا کہ اس نے ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کر کے ان کی بے قراری کا خاتمہ کیا، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ ہم سورہ فتح پڑھ رہے ہیں، 26واں پارہ سورہ فتح، آیت نمبر 5، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، کہ برائیاں ان سے دور کر دے، اور ہمیشہ ہی سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے۔ تاکہ اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان رکھنے والے ہیں، برا گمان۔ برائی کا چکر دراصل انہی پر ہے، اور ان پر اللہ تعالیٰ غصے ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کر دی ہے، اور بہت ہی برا وہ ٹھکانہ ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ یہ آیت جو قرآن میں ہے، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بشارت تورات میں بھی فرمایا، اور تورات میں مثال اس طرح ہے، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ان پڑھوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نہ متوکل رکھا ہے، آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے، اور نہ وہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے، بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے۔ اور اللہ ان کی روح اس وقت قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم یعنی عربی کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لیں۔ پس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو اور بہرے کانوں کو اور پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تاکہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا حکم ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے رسول تو موجود نہیں ہیں، لیکن انسانوں تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرنے، اور ان کی زندگی میں جتنی خرابیاں ہیں ان کو دور کرنے اور ان کو برے عذاب سے بچانے کے لیے وارننگ دینے کا ان کا مشن ابھی بھی جاری ہے۔ جب تک زمین پر انسان باقی ہیں اس وقت تک یہ مشن باقی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ایمان لانے والوں سے کہا کہ تم سب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو۔ تعظیم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں سیدنا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، جو اس وقت یعنی صلح حدیبیہ کے وقت مشرک تھے اور قریش کے نمائندہ بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ وہ جب قریش کے پاس لوٹے تو انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں سے مل چکا ہوں، میں نے قیصر و کسریٰ اور نجاشی جیسے بادشاہ دیکھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی اس کے ساتھی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی تعظیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر وہ تھوکتے بھی ہیں تو ان کے منہ سے نکلنے والا تھوک ان کے کسی ساتھی کی ہتھیلی ہی پہ گرتا ہے، جسے وہ اپنے اور اپنی جلد پر مل لیتا ہے، اور جب وہ کوئی حکم جاری کرتے ہیں تو ان کے ساتھی اس کی بجا آوری میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے وضو پر لڑائی ہو جائے گی، یعنی ہر ایک کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وضو والا پانی اسے مل جائے، اور جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اور ان کی تعظیم کی بنا پر ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ بلا شبہ وہ لوگ جو تم سے بیعت کر رہے ہیں در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، چنانچہ جس نے عہد توڑا تو وہ اپنے نفس کے خلاف ہی توڑے گا، اور جو پورا کرے گا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا ہے تو بہت جلد اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کرنے والے کام ہیں سیدھے راستے پر چلنا،
ایمان میں اضافہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی گواہی دینا، بشارت دینا، اور جو برے انجام سے ڈرانا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، تسبیح کرنا، عہد پورا کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، نفاق، شرک، اللہ تعالیٰ سے برا گمان رکھنا، عہد کو توڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے دین پر چلنے کے لیے ایمانی عہد کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 10 ہے بے وفاؤں کے عذر۔ اس رکوع کے مین پوائنٹ سے پیچھے رہنے والے ضرور آپ سے کہیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، ان قریب وہ کہیں گے، ان سے صاف کہہ دینا معذور لوگ۔ دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے وہ اب جلد ہی تم سے کہیں گے، ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول کر دیا تھا، سو آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ کہہ دیں، کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے کسی چیز کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا؟ اگر وہ تمہارے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے یا تمہارے ساتھ کسی نفع کا ارادہ کرے، بلکہ جو اعمال تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے پوری طرح باخبر ہے۔ بلکہ تم نے یہ سمجھا تھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھر والوں میں کبھی لوٹ کر نہ آئیں گے، اور یہ تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دیا گیا، اور تم نے بہت ہی برا گمان کیا تھا، اور تم برباد ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے کافروں کے لیے بلا شبہ بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جس کو وہ چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور جسے وہ چاہتا ہے سزا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ جب تم مال غنیمت کی طرف چلو گے تاکہ تم اسے حاصل کرو، پیچھے رہ جانے والے جلد ہی کہہ اٹھیں گے، ہمیں بھی اجازت دو، ہم بھی تمہارے پیچھے آئیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بدل دیں، کہہ دو تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں آؤ گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی یہ فرمایا دیا ہے، تو جلد ہی وہ کہیں گے، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ یہ لوگ کم ہی بات کو سمجھتے ہیں۔ دین کی صحیح سمجھ نہیں رکھتے، اس کا مطلب یہ ہے جو کم بات کو سمجھتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا کا مال جہاں سے بھی ملے وہاں پر شرکت کرنے کا موقع دیا جائے، اور جہاں پر کوئی مشکل محاذ ہو تو وہاں پر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو، ان قریب تمہیں ایک انتہائی سخت جنگجو قوم کی طرف بلایا جائے گا، تم ان سے جنگ کرو گے یا وہ اسلام لائیں گے، پھر اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا اجر دے گا، اور اگر تم منہ موڑو گے جیسا کہ تم اس سے پہلے منہ موڑ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا، دردناک عذاب۔ نہ اندھے پر کوئی تنگی ہے اور نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے اور نہ بیمار پر کوئی تنگی ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور جو منہ موڑے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، زبان سے وہ بات کہنا جو دل میں نہیں، برے گمان کو اچھا سمجھنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لانا، بات کو کم ہی سمجھنا، حسد کرنا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے منافقوں کی طرح کبھی عذر پیش نہیں کرنے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکوع نمبر 11 بیعت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، اللہ تعالیٰ مومنوں سے خوش ہو گیا۔ اس کے مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ نے جنگ کیوں نہ ہونے دی، کافروں کی صورتحال، مومنوں کی صورتحال۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے، تو جو ان کے دلوں میں تھا وہ جان گیا، تو اس نے ان پر سکینت نازل کر دی اور بدلے میں انہیں قریبی فتح عطا فرمائی، اور بہت سے اموال غنیمت بھی جنہیں وہ حاصل کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بہت سے اموال غنیمت کا وعدہ کیا ہے جسے تم حاصل کرو گے، چنانچہ اس نے جلدی تمہیں یہ فتح دے دی، اور اس نے لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ مومنوں کے لیے یہ ایک نشانی بن جائے اور اللہ تعالیٰ سیدھی راہ پر تمہیں چلا دے۔ صلح حدیبیہ ہوئی تو اس وقت یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ جب کافروں سے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو دین پھیلانے کا پھر بہت موقع ملا۔ اس کے بعد بہت سے وفود آئے اور اسلام بہت تیزی کے ساتھ پورے عرب میں پھیل گیا۔
اللہ تعالیٰ نے بہت سی فتوحات اور غنیمتیں عطا کی، یعنی یہودیوں کے قلعے فتح ہو گئے، بہت سا مال مسلمانوں کو ملا اور اسلام ایک پوری قوت کی صورت میں ابھر کر سامنے آیا۔ صلح حدیبیہ اور مکہ کے فتح ہونے کے درمیان اسلام کو بہت زیادہ قوت نصیب ہوئی، اور کئی اور غنیمتیں بھی۔ ان غنیمتوں کا بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، جس پر مسلمان ابھی قادر نہیں تھے، اور وہ روم اور فارس کی غنیمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آسان فرمائے گا۔ اور کئی اور غنیمتیں بھی جس پر ابھی تک تم قادر نہیں ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو گھیر رکھا ہے، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر تم سے لڑتے وہ جنہوں نے کفر کیا، تو ضرور وہ پیٹھیں پھیر جاتے، پھر کوئی حامی اور نہ کوئی مددگار پاتے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے جو پہلے ہی سے گزر چکا، اور آپ اللہ تعالیٰ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ حق کو باطل پر غالب کر دیتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق مسلمانوں کی بدر، احزاب، حدیبیہ اور فتح مکہ کے موقع پر مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کی سنت میں تبدیلی نہیں آتی، کیونکہ وہ قادر ہے، اس پر کوئی قدرت حاصل کر کے اس کے طریقہ کار کو بدل نہیں سکتا۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ وہ تمہیں ان پر فتح عطا کر چکا، اور ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تنیم کے پہاڑ سے مکہ والوں کے 80 آدمی جو کہ اسلحہ سے مسلح تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترے۔ وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہ کو غفلت میں رکھ کر آپ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو پکڑ کر پھر چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، اور وہی ہے اللہ عز و جل جس نے وادی مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر غالب کر دیا تھا۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روک دیا، اور قربانی کے جانوروں کو جو اس سے روکے ہوئے تھے کہ وہ اپنی قربان گاہ پر پہنچے۔ اور اگر کچھ مومن مرد اور کچھ مومن عورتیں مکہ میں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، یہ کہ تم بے خبری میں ہی انہیں کچل ڈالو گے، تو ان کی وجہ سے بے خبری میں تمہیں تکلیف پہنچتی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر دے۔ اور اگر وہ الگ الگ ہوتے تو ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہم ان کو لازماً دردناک عذاب دیتے۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں ضد رکھ لی، اور وہ بھی جاہلیت کی ضد، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر سکینت نازل کی اور انہیں تقوی کی بات کا پابند رکھا، اور وہ اس کے زیادہ حقدار اور اس کے زیادہ اہل تھے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت پانا، تقوی کا پابند رہنا، اور جو کام نہیں کرنے، کفر کرنا، جاہلیت کی حمیت رکھنا، مسجد حرام سے روکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ایمانی عہد کرنا ہے اور عہد کی پابندی کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکن نمبر 12 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا مشن۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں: اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا خواب دکھایا تھا، اللہ تعالیٰ نے رسول کیوں بھیجا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا وعدہ، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا خواب حق کے ساتھ سچ کر دکھایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ تم ضرور مسجد حرام میں سر منڈواتے ہوئے، بال ترشواتے ہوئے، امن کی حالت میں داخل ہوگے کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا۔ تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، چنانچہ اس نے پہلے تمہیں قریبی فتح عطا کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ایک خواب دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس خواب سے آگاہ فرمایا کہ وہ عنقریب مکہ میں داخل ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ جب حدیبیہ کے دن ان کے درمیان صلح ہوئی اور اہل ایمان مکہ میں داخل ہوئے بغیر واپس لوٹے، تو اس بارے میں ان سے بہت سی باتیں صادر ہوئیں، حتیٰ کہ انہوں نے ان باتوں کا رسول اللہ کے سامنے
صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے آپ سے عرض کیا کیا آپ نے ہمیں یہ خبر نہیں دی تھی کہ ہم بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئیں گے اور طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کیا میں نے تمہیں یہ خبر دی تھی کہ ہم اسی سال بیت اللہ کی زیارت اور طواف سے بہرہ مند ہوں گے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم عنقریب بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، اور اس پر اللہ تعالیٰ ہی گواہ کافی ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ بہت خوبصورت آیت ہے۔ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سب آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ آپ انہیں اس حال میں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل اور رضا کو ڈھونڈتے ہیں۔ سجدوں کے اثرات سے ان کے چہروں پہ ان کی شناخت ہے۔ ان کی یہ مثال تورات میں ہے اور انجیل میں ان کی مثال ایک کھیتی جیسی ہے جس نے اپنی کوپل نکالی، پھر اس نے اس کو مضبوط کیا، پھر وہ موٹی ہو گئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کسانوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ ان کی وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور ان میں سے جنہوں نے نیک عمل کیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تبدیلی کے لیے اپنا نبی بھیجتے ہیں۔ اب جب نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس مقصد کے لیے اٹھا کھڑا کیا۔ یہ مثال اسی دور کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی اور ان کے ساتھ مل کر تبدیلی کی ایک تحریک چلائی۔ تورات میں اس پوری تحریک کی مثال یہ ہے کہ آپ انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ یعنی ان کے مقاصد بدل گئے تھے۔ ان کے لیے سب سے بڑا مقصد اور ان کی ہمتوں اور ارادوں کے لیے سب سے بڑا محرک دنیا نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جنت اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے تھے۔ یہ مومنوں کی تربیت اور اس پوری نسل انسانی کی تیاری کا سلسلہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کھیت کی صورت میں پیش کیا کہ یہ ایک کھیت ہے جس میں ایمان کا بیج ڈالا گیا، یعنی ان کا عقیدہ درست کرنے کی کوشش کی گئی۔ پھر یہ کوپل پھوٹی، پھر وہ فصل پوری طرح سے پک کر جوان ہو گئی۔ اب جب یہ ساری فصل تیار ہو گئی تو انسانی فصل کے کاشتکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے توسط سے جو لوگ تیار ہوئے وہ صحابہ کرام اس طرح سے منظم اور تربیت یافتہ ہیں کہ انہیں دیکھ کر کافر جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں دیکھ کر کافر جلیں تاکہ حق اور باطل کا معرکہ ہو اور حق غالب آئے اور دنیا کو پتہ لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس جہان میں کیسا نظام زندگی چاہتے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں کافروں کے لیے سخت رہنا، آپس میں رحم کرنا، رکوع کرنا، سجدے کرنا، اللہ تعالیٰ کے فضل کی طلب میں رہنا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں رہنا، ایمان لانا، نیک عمل کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ساتھی بننے کے لیے ان کے مشن کو اپنا مشن بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری صورت یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات مدنی صورت ہے، 2 رکوع 18 آیات ہیں۔ رکوع نمبر 13 ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے آداب۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کے آداب، مسلمانوں کی نیو پلاننگ، خبر پر عام آدمی کا رد عمل کیا ہو، اپنے امور کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو، اسلامی معاشروں کو جھگڑوں سے بچانے کے لیے عملی قانون، مومنوں کے باہمی تعلقات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔
یہ اسلامی طرز زندگی کے آداب ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قبیلہ بنی تمیم کے سواروں کا وفد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان کا امیر آپ قعقاع بن معبد کو بنا دیں اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اقرع بن حابس کو امیر بنائیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا کہ مقصد تو صرف میری مخالفت ہی کرنا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے آپ کی خلاف کرنے کی عرض سے نہیں کہا۔ اس پر دونوں میں بحث چل گئی اور آواز بھی بلند ہو گئی۔ اسی کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے پہلے کسی کام میں جلدی مت کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نبی کی آواز پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور نہ اس سے بات کرنے میں آواز بلند کیا کرو، جیسے تم میں سے بعض کے لیے آواز بلند کرتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تم شعور نہ رکھتے ہو۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کو نہیں پایا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے ان کی خبر لاتا ہوں۔ پھر وہ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے یہاں آئے، دیکھا کہ وہ گھر میں سر جھکائے بیٹھے ہیں، پوچھا کیا حال ہے؟ کہا کہ برا حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں بلند آواز سے بولا کرتا تھا، اب سارے نیک اعمال غارت ہو جائیں گے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کہا تھا اس کی اطلاع آپ کو دے دی۔ سیدنا موسیٰ بن انس نے بیان کیا کہ وہ شخص اب دوبارہ ان کے لیے ایک عظیم بشارت لے کر ان کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم اہل دوزخ میں سے نہیں ہو بلکہ تم اہل جنت میں سے ہو۔ یقیناً جو لوگ رسول اللہ کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں، بلا شبہ ان میں سے اکثر سمجھ نہیں رکھتے، اور بے شک اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس باہر نکلتے تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو کہ کہیں تم کسی گروہ کو لا علمی سے کوئی نقصان نہ پہنچا دو، پھر جو کچھ تم نے کیا ہو اس پر پشیمان ہو جاؤ، اور جان لو کہ یقیناً تم میں اللہ کا رسول ہے۔ اگر وہ بہت سے کاموں میں تمہاری بات مان لیا کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارا محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں زینت دی ہے، اور اس نے کفر، گناہ اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسندیدہ بنا دیا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان سے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اہل ایمان میں سے دو گروہ اگر آپس میں لڑ پڑیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کراؤ۔ ان دونوں میں سے ایک گروہ اگر دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اس گروہ سے لڑو جس نے زیادتی کی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف لوٹ آئے۔ چنانچہ اگر وہ پلٹ آتا ہے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کی دو جماعتیں اگر آپس میں لڑ پڑیں تو اس موقع پر کیا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صلح کرا دو اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے قبول کرنے کی دعوت دو، اور اگر کوئی صلح نہیں کرنا چاہتا تو زیادتی کرنے والے کے خلاف لڑو۔ بلا شبہ مومن بھائی بھائی ہیں، چنانچہ اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو تو بھی اور مظلوم ہو تو بھی۔ ایک آدمی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم ہونے کی حالت تو ظاہر ہے، تاہم ظالم ہونے کی حالت میں کیسے اس کی مدد کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ظلم سے باز رکھو، یہی اس کی مدد ہے۔ کلثوم بنت عقبہ نے خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹا وہ نہیں ہے جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یا اسی سلسلے کی اور کوئی اچھی بات کہہ دے۔ کرنے والے کام ہیں کفر اور فسق اور نافرمانی سے نفرت کرنا، راہ راست پر ہونا، صلح کروانا، زیادتی کرنے والوں سے لڑنا، انصاف کرنا۔
اور جو کام نہیں کرنے، حجروں کے باہر سے پکارنا، عقل سے کام نہ لینا، فسق کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے اپنی رائے نہیں دینی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے دلی احترام کے ساتھ خاموشی اختیار کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اپنے اساتذہ کے احکامات کی تعمیل دلی احترام سے کرنی ہے، اساتذہ سے ملاقات میں بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، اساتذہ، والدین اور عمر میں بڑے افراد کے ساتھ گفتگو میں آواز پست رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قابل اعتماد لوگوں کے علاوہ دوسروں کی طرف سے آنے والی خبروں کی تحقیق کرنی ہے، دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو صلح کروانی ہے انصاف کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 14، اجتماعی زندگی اور تقویت کے اقدامات۔ اس رکو کے مین پوائنٹ سے اسلامی معاشرے کی حفاظت کے لیے تمہاری اصلیت ایک ہے، ایمان کی اہمیت، ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہہ دو یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منہم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ ہی اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو۔ ایمان کے بعد برا نام پکارنا بہت بری بات ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں سو وہی ظالم ہے۔ سیدنا ابو جبیرہ بن ضحاک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آیت وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کی بات ہے کہ یہ ہم بنو سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو یہاں ہر شخص کے 2 3 نام تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی کو کسی نام سے پکارتے تو لوگ کہتے اے اللہ کے رسول اسے اس نام سے نہ بلائیے کیونکہ یہ تو اس نام سے چڑھتا ہے، چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے بچو، بلا شبہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والوں کے بارے میں حسن ظن رکھا جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، نہ قطع تعلق کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندوں سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ نیز کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 راتوں سے زیادہ ناراض ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، بس اس پر ظلم نہ کرے اور نہ ظلم ہونے دے۔ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ جو شخص کسی مسلمان کی ایک مصیبت کو دور کرے اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت کو دور فرمائے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپائے اللہ تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب چھپائے گا۔ سیدنا ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ لوگو جن کی زبانیں تو ایمان لا چکی ہیں لیکن دل ایماندار نہیں ہوئے، تم مسلمانوں کی غیبتیں کرنا چھوڑ دو اور ان کے عیبوں کی کرید نہ کیا کرو۔ یاد رکھو اگر تم نے ان کے عیب ٹٹولے تو اللہ تعالیٰ تمہاری پوشیدہ باتوں کو ظاہر کر دے گا، اور جس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے تو اسے اس کے گھر والوں میں بدنام کر دے گا۔ اے لوگو یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان لو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمہارا سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، پوری طرح خبر رکھنے والا ہے۔ سب انسان آدم علیہ السلام اور حوا کی اولاد ہیں، نسب کے اعتبار سے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ اس کی اطاعت کرتا ہے اور اس کے عذابوں کے خوف سے اس کے روکے سے رکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کا بھی پوری طرح سے فرما بردار ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ کہہ دو تم ایمان نہیں لائے بلکہ کہو
ہم مسلمان ہو گئے اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا۔ سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اسلام کی کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ پھر میں اس کو آپ کے بعد کسی سے نہ پوچھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ دو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم رہو۔ یقیناً مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں، پھر انہوں نے کوئی شک نہیں کیا اور انہوں نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنے دین سے آگاہ کر رہے ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ کہہ دو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے لیے ہدایت دی ہے اگر تم سچے ہو۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے۔ کرنے والے کام ہیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑانا، تانا نہ دینا، برے القاب سے نہ پکارنا، بہت گمان کرنے سے بچنا، تجسس نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، ایمان لانا، اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرنا، اور جو کام نہیں کرنے، توبہ نہ کرنا، ظلم کرنا، اپنے اسلام کا احسان رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، معاشرے کو بگاڑنے والے رویوں سے پرہیز کرنا ہے، بدگمانی، تجسس، غیبت، مذاق اڑانا، ایک دوسرے پر طعن کرنا، ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا وغیرہ۔ قبیلے اور برادری کی وجہ سے خود کو برتر اور دوسروں کو کمتر نہیں سمجھنا، نہ اس بنیاد پر زندگی کے فیصلے کرنے ہیں اور نہ ہونے دینے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ ہماری صورت مکمل ہوتی ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ قاف۔ سورہ قاف مکی صورت ہے، 3 رکوع اور 45 آیات ہیں۔ صورت کی فضیلت عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز میں کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے بتایا، آپ ان میں قاف والقرآن المجید اور اقتربت الساعۃ وانشق القمر پڑھتے تھے۔ سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں سورہ قاف والقرآن المجید پڑھتے تھے اور اس کے بعد کی باقی نمازیں ہلکی پڑھتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 15، واپسی حق ہے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں، واپسی عقل سے بعید نہیں، تعجب درست نہیں، کائنات سے بعد الموت کی دلیل، تاریخ کی دلائل، کیا اللہ تعالیٰ عاجز ہے؟ قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی جو بڑی شان والا ہے، بلکہ انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا آ گیا، تو کافروں نے کہا کہ یہ بڑی عجیب چیز ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے یہ واپسی بہت دور ہے؟ بلا شبہ ہمیں معلوم ہے جتنا زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ کرنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھٹلایا جبکہ وہ ان کے پاس آئی، چنانچہ وہ ایک الجھے ہوئے معاملے میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان نہیں دیکھا، کس طرح ہم نے اسے بنایا اور ہم نے اسے زینت دی اور اس کے لیے کوئی شگاف نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں گڑھے ہوئے پہاڑ رکھے اور اس میں ہر قسم کی خوشنما چیز اگا دی، دکھانے اور یاد دلانے کے لیے ہر اس بندے کو جو رجوع کرنے والا ہے۔ بصیرت ہدایت ہے، اس کے ذریعے بندہ جہالت کے اندھے پن میں بصیرت حاصل کرتا ہے، اور اس سے ہر شخص بہرہ مند نہیں ہوتا، بلکہ لکل عبد منیب، صرف وہی بندہ بہرہ مند ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا، محبت اور خوف اور رجا کے ساتھ اس کی طرف توجہ کرنے والا اور اس کے داعی کی آواز پر لبیک کہنے والا ہے۔
ونزلنا من السماء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات حب الحصید، اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی نازل کیا، پھر اس کے ذریعے باغات اور کاٹی جانے والی فصل کے دانے اگا دیے، اور بلند و بالا کھجوروں کے درخت جن کی شگوفے تہ بتہ ہیں، جو بندوں کے لیے رزق ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے ایک مردہ زمین کو زندہ کر دیا، اسی طرح زمین سے نکلنا ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان 40 کی مدت ہوگی، اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ ان سے پہلے قوم نوح اور اصحاب الرس اور سمود نے جھٹلایا۔ اصحاب الرس ایک ایسی قوم تھی جس نے اپنے نبی کو کنویں میں پھینک دیا تھا، استغفر اللہ، اور عاد اور فرعون اور لوط کے بھائیوں نے، اور اہل ایکا اور قوم تبا نے، ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میری وعید سچ ثابت ہوئی۔ تو کیا ہم پہلی بار کی تخلیق سے تھک گئے ہیں، بلکہ وہ ایک نئی تخلیق سے شک میں ہیں۔ کرنے والے کام ہے برے انجام سے خبردار کرنا، اور جو کام نہیں کرنے حق کو جھٹلانا، الجھوئی بات میں پڑنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے بعض بعد الموت پر یقین کے لیے زمین اور آسمان کی نشانیوں پر غور کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 16، انسان کی زندگی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ رکو نمبر 16 کے مین پوائنٹس ہیں، انسان کی زندگی کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، سکرات موت، یہ ہے وہ دن جس کا خوف دلایا جاتا تھا، جہنم میں لے جانے والی خصوصیات، اس دن انسان کے خلاف گواہی، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم رگ جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق ہے، اور خالق کو سارے سیکرٹس پتہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ تمہارے جو بھی سیکرٹس ہیں، جو تم نے چھپا کے رکھے ہیں دوسروں سے باتیں، تو میرے پاس ہیں، میں تمہارے اس اسرار و رموز سے واقف ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کتنی قدرت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ بتایا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم نے انسان کا گھیراؤ کیا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کی رگ جان سے زیادہ اس کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے نہ انسان کا ظاہر چھپتا ہے اور نہ ہی باطن۔ انسان کا خیال ہے کہ اس کے دل میں آنے والے وسوسوں کا علم کے سوا کسی کو نہیں۔ رب العزت نے بتایا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم ان کو جانتے ہیں جن کا وسوسہ ان کا نفس ڈالتا ہے۔ ماں بھی نہیں جانتی، باپ بھی نہیں جانتا، رب جانتا ہے۔ دل کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے خیال کو بھی رب جانتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دل میں آنے والے خیالات سے درگزر فرما لیا ہے، جب تک کہ وہ زبان سے وہ بات نہ نکالیں یا اس پر عمل نہ کریں، جبکہ 2 ضبط کرنے والے اس کے دائیں اور بائیں بیٹھے ضبط کرتے رہتے ہیں، یعنی کرامن کاتبین۔ کوئی لفظ وہ نکال نہیں پاتا مگر ایک تیار نگران اس کے پاس ہوتا ہے۔ انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ محفوظ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے انسان کے کسی قول اور فعل کو لکھے بغیر نہیں چھوڑتے، انسان کو خبر تک نہیں ہوتی، اور اس کی زندگی کے لمحے لمحے کو ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن اس کا ریکارڈ سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا۔ سیدنا بلال بن حارث مزنی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک لفظ بولتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کا ہوتا ہے، اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ اور اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے، اور دوسرا انسان ایک لفظ بولتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔ علقمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتنی ہی باتیں ہیں جن کے کہنے سے میں حارث رضی اللہ عنہ کی حدیث کی وجہ سے رک گیا۔ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم جو کچھ کہتے ہیں کیا اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، زبان کی کاٹی ہوئی کھیتی کے علاوہ بھلا اور کون سی چیز لوگوں کو نتنوں کے بل آگ میں گرائے گی؟ استغفر اللہ، یعنی یہ زبان ہی ہے جو ہمیں لے کے جائے گی جہنم میں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ خیر کی بات کہے یا خاموش رہے۔
وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی، یہ وہی چیز ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پانی کا ایک پیالہ تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی غشی طاری ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اس پیالے میں ڈال کر کے بھگوتے اور پھر اپنے چہرے پر ان گیلے ہاتھوں کو پھیرتے جاتے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ، موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا، یہ وعدہ عذاب کے دن ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح راحت اور آرام حاصل کر سکتا ہوں، حالانکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے سور منہ میں لے رکھا ہے اور گردن جھکائے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف کان لگائے ہوئے ہے کہ کب حکم ملے اور کب وہ پھونک دے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا پھر یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ آپ نے فرمایا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل توکلنا علی اللہ ربنا، ہمیں ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، ہمیں ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے اور ہے ہمارے رب، ہم ہر حال میں تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر شخص آئے گا اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ بلا شبہ یقیناً اس سے تو غفلت میں تھا سو ہم نے تجھ پر سے تیرا پردہ ہٹا دیا تو تیری نگاہ آج خوب تیز ہے، اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو میرے پاس تھا، تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر زبردست ناشکرے کو، بہت عناد رکھنے والے کو، خیر سے بہت روکنے والے، حد سے گزرنے والے، شک کرنے والے کو، جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا سو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی کہے گا اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا بلکہ خود ہی یہ دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ ارشاد ہوگا میرے پاس جھگڑا نہ کرو، اور میں نے تمہاری جانب ڈرانے کا پیغام پہلے بھیجا تھا، نہ میرے پاس بات بدلی جاتی ہے اور میں اپنے بندوں پر ہرگز ظلم ڈھانے والا نہیں ہوں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے، سو تم آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ جو کام نہیں کرنے، غافل ہونا، ناشکری کرنا، حق سے دشمنی رکھنا، خیر کو روکنا، حد سے بڑھنا، شک میں پڑنا، دور کی گمراہی میں پڑنا، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنانا، کمٹمنٹ پوائنٹ سے جہنم میں لے جانے والی خصوصیات سے بچنا ہے، حق کا انکار نہیں کرنا، حق سے دشمنی نہیں رکھنی، خیر بھلائی کے کاموں سے کبھی نہیں روکنا، اور براہ راست بھی اور بلا واسطہ بھی انشاءاللہ تعالی۔ کمٹمنٹ پوائنٹ سے حد سے تجاوز نہیں کرنا، شک میں مبتلا نہیں ہونا انشاءاللہ تعالی۔ رکو نمبر 17 ہے جنت اور جہنم۔ اس کے مین پوائنٹ ہے جہنم، جنت لے جانے والی خصوصیات، تاریخ میں عبرت کا سبق، تاریخ سے کون سبق لیتا ہے، یوم الخروج، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے، کیا کہیں گے؟ حلم تلاتی وتقول حل میں مزید، کیا تو بھر گئی؟ وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے؟ استغفر اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ دوزخ اور جنت میں بحث ہوئی۔ دوزخ نے کہا مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو بڑے مغرور اور سرکش ہوں گے۔ جنت نے کہا میرا کیا حال ہے، مجھ میں تو وہ لوگ آئیں گے جو غریب اور دھتکارے ہوئے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے فرمایا میری رحمت ہے، میں اپنے بندوں میں سے جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحم کروں گا، اور دوزخ سے فرمایا تو میرا عذاب ہے، میں تیرے ذریعے سے اپنے جن بندوں کو چاہوں گا عذاب دوں گا، اور میں تم دونوں کو بھر دوں گا، لیکن دوزخ نہیں بھرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا پاؤں اس میں رکھ دے گا۔ اس وقت وہ کہے گی بس بس بس، اور اس کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے پر چڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ رہی جنت تو اس میں بھی بچ جائے گی، یہاں تک کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا کرے گا اور اس جگہ کو آباد کرے گا۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ،
اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، کچھ دور نہیں رہے گی۔ یہ وہ ہے جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، بڑی حفاظت کرنے والا ہو، جو بن دیکھے رحمان سے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لایا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ جس دن اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، اس میں سے ساتوں آدمی وہ ہوگا، 7واں آدمی جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کی آنکھیں بہہ پڑیں۔ جنتیوں کے لیے سلامتی کا پیغام ہے، ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود۔ ان سے کہا جائے گا جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ابدی زندگی کا دن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ سکون سے رہے گا، اسے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی اور نہ اس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے اور نہ اس کی جوانی کبھی ختم ہوگی۔ ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت والوں سے کہے گا اے جنت والوں، وہ بولیں گے حاضر تیری خدمت کے لیے مستعد، ساری بھلائی تیرے دونوں ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے کیوں نہیں، ہم خوش ہوں گے اے رب، اور تو نے ہمیں وہ چیزیں عطا کی ہیں جو کسی مخلوق کو نہیں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے افضل انعام نہ دوں؟ جنتی پوچھیں گے اے رب اس سے افضل کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں اپنی خوشی تم پر اتارتا ہوں اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اور ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کر دیا جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھے، چنانچہ وہ شہروں میں ڈھونڈتے رہ گئے کہ کیا کوئی بھاگنے کی جگہ ہے۔ بلا شبہ اس میں ہر اس شخص کے لیے یقیناً سبق ہے جس کا دل ہو یا وہ کان لگائے جبکہ وہ دلی طور پر حاضر رہنے والا ہو۔ اور بلا شبہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے یقیناً 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں تھکاوٹ نے چھوا تک نہیں۔ جو کچھ وہ کہتے ہیں سو اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے۔ آپ مشقت ختم کرنا چاہتے ہو، مصیبتوں کو دور کرنا چاہتے ہو تو صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو، اور رات کے کچھ حصے میں بھی اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کرو، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن وہ چنگھاڑ کو حق کے ساتھ سن لیں گے وہی نکلنے کا دن ہوگا۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن ان پر سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگ نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے، یہ حشر ہم پر بہت ہی آسان ہے، ہم اس کو زیادہ جاننے والے ہیں۔ لوگ جو باتیں بناتے ہیں اور آپ ان پر کوئی جبر کرنے والے نہیں ہو، آپ اس قرآن سے اس شخص کو نصیحت کر دو جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ کرنے والے کام ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرنا، صبر کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر رہنا، قرآن مجید کے ذریعے نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کی بات پر کان لگانا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، حفاظت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، جنت لے جانے والی خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی ہے، خواہشات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدود کی حفاظت کرنا ہے، بے دیکھے خدا رحمان سے ڈرنا ہے اور دل گرویدہ رکھنا ہے۔ سورہ زاریات مکی صورت ہے، 3 رکوع 60 آیات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 18، قیاس آرائیاں کرنے والے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے۔ اس رکوع کے مین پوائنٹس ہیں جزائے اعمال ضرور پیش آنی، قیاس آرائیاں کرنے والے متقی لوگ، آخرت حق ہے۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر بڑے بوجھ کو اٹھانے والی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر جو آسانی سے چلنے والی ہیں۔ فالملقیات امرا، اور پھر بڑے کام یعنی بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں۔ تم سے جو وعدہ کیا جاتا ہے وہ بلا شبہ سچا ہے اور بے شک جزا واقع ہونے والی ہے۔ جزا اس نے دینی ہے
انصاف اس رب نے کرنا ہے جو انصاف کے ساتھ ہواؤں کو چلاتا ہے، بادلوں کو پانیوں سمیت اٹھاتا ہے، کشتیوں کو چلاتا ہے۔ جو رب دنیا میں انصاف کرتا ہے وہ آخرت میں بھی انصاف کرے گا۔ آسمان کی قسم جو راستوں والا ہے، بلا شبہ تم یقیناً مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے ہی بہکا دیا گیا۔ مارے گئے بے دلیل بات کرنے والے، وہ جو غفلت میں بھولے ہوئے ہیں، غفلت میں ڈوبے ہوئے اور بھولے ہوئے لوگ بے سند باتیں کرتے ہیں، شک کرتے ہیں، بے مقصد زندگی گزارتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب آئے گا، جس دن وہ آگ میں جلائے جائیں گے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اہل دوزخ میں سے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ آسودہ اور خوشحال تھا۔ اسے دوزخ میں ایک بار غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے دنیا میں کبھی آرام دیکھا تھا؟ کیا تجھ پر کبھی کوئی چین کا لمحہ بھی گزرا تھا؟ وہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے میرے رب، کبھی نہیں۔ چکھو اپنے جلنے کا مزہ، یہ وہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ یقیناً پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہیں جو کچھ ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے ہی نیکی کرنے والے تھے۔ رات کو وہ بہت کم سویا کرتے تھے اور سحری کے اوقات میں وہ بخشش مانگا کرتے تھے۔ سحری کے اوقات میں بخشش مانگنے کا مطلب کہ وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور آواز دیتے ہیں کہ کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں، کوئی سائل ہے کہ میں اس کے سوال کو پورا کر دوں، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ اور ان کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق تھا۔ مال میں سائلوں اور محروموں کا حق وہ تسلیم کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ کے عظیم ہونے اور آخرت کی جواب دہی کا شعور ہو۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں، اور خود تمہاری ذات میں بھی، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اپنی ذات کی نشانیاں ان کے لیے مفید ہوتی ہیں جو بصیرت رکھتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں اور جو سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ چنانچہ قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، بالکل حق ہے اس کی طرح کا کہ یقیناً تم باتیں کرتے ہو۔ کرنے والے کام ہیں تقوی اختیار کرنا، نیک بننا، سحری کے اوقات میں مغفرت مانگنا، سائل اور محروم کو مال میں سے دینا، اور جو کام نہیں کرنے قیاس سے حکم لگانا، غفلت میں بھولے ہوئے رہنا، اور جو ہم نے کمٹمنٹ کرنا ہے قیاس آرائیاں کرنے سے بچنا، جہالت اور غفلت دور کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ آخری آیات ابراہیم علیہ السلام کے مہمان، مین پوائنٹ سے جب وہ آئے، هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ کو ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا، اس نے بھی سلام کہا۔ کچھ اجنبی لوگ ہیں، پس وہ چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا تو وہ ایک موٹا تازہ بھنا ہوا بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کے قریب کیا۔ اس نے کہا کیا آپ کھاتے نہیں؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا ڈریے نہیں، اور انہوں نے اسے ایک صاحب علم لڑکے کی خوشخبری دی۔ تو اس کی بیوی حیرت میں آگے بڑھی، پس اس نے اپنے منہ پر ہاتھ مارا اور کہا بانجھ بڑھیا ہوں۔ انہوں نے کہا ایسے ہی آپ کے رب نے کہا ہے، بلا شبہ وہ بڑی حکمت والا، بے حد علم والا ہے۔ کرنے والے کام میں مہمان نوازی کرنا، اور کمٹمنٹ پوائنٹ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسا مہمان نواز بننے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہاں پہ ہمارا 26واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کا سچا فہم عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔